میں دو ٹوک جواب دیے۔ بنی اسرائیل کا پتہ ہے نا کہ کس طرح ان پر اتنے انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو سارے جہاں پر فضیلت دی، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کے بنا حق قتل کیے، انہوں نے اپنے انبیاء کو اذیتیں دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب عذاب دیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ تو فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو اس دن وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا اور ان پر جہنم کی پھٹکار ہوگی۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 12 میں بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو خشیت اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یخشون کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، ربهم اپنے رب سے، اور جو لوگ بن دیکھے، بالغیب بن دیکھے اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو پہلے دوزخ کے حالات کو بتا کر اب بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مانا۔ فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں ہوں گی، نوازشیں ہوں گی، انعام ہوں گے۔ پھر فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آواز میں کہو یا بلند آواز میں کہو، بے شک اللہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ کہ ہم کوئی بات چھپ کر بیان کریں یا بلند آواز میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سب یکساں ہے، وہ غیب جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ جب تم اللہ سے بات کرو تو بے شک اپنے دل میں کہو۔ سورہ حشر کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، کہ اللہ تمہارے دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ تم اللہ کو جس نام سے بھی پکارو، اللہ کے سارے اسماء الحسنی بہت پیارے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، جس نام سے پکارو وہ تمہاری بات کو سننے والا ہے۔ تم آہستہ آواز میں پکارو، دل میں پکارو، جہرن پکارو یعنی بلند آواز سے پکارو، اللہ تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کفار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان کی غلط فہمیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے اس زمین کو ہم نے نرم کیا ہے تو ان راستوں پر چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس میں دیے ہوئے رزق جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں ان رزق میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور بے شک تم سب کو ایک دن لوٹ کر آنا ہے، یعنی قبروں سے اٹھ کر آنا ہے۔ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو آسمان سے کہ وہ تمہیں زمین پر غرق کر دے گا اور زمین تھر تھر کانپنے لگے گی؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ اگر اللہ بھیج دے ایسی ہوا جو پتھر برسانے والی ہو تو تب تمہیں پتہ چلے گا، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، کہ ڈرانا کیسا ہوتا ہے، عذاب کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کر کے ان کو راہ ہدایت کی طرف راغب کرنا چاہا، اپنے قہر سے، اپنے جلال سے ڈرانا چاہا، اور فرمایا کہ تمہاری یہ جو بے باکی ہے، یہ جو بے حیائی ہے، کیا تمہیں خوف نہیں آتا اگر آسمانوں کا رب تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تم پر ناراض ہو کر تمہیں اسی زمین میں غرق کر دے؟ تمہارا کیا حال ہو اگر یہ زمین تھر تھر کانپنے لگ جائے، زمین کی گہرائیوں میں تم جذب ہوتے چلے جاؤ، اور تم اپنی آنکھیں کھولو تو اس سے پہلے کہ تم پر بربادی کے احکامات صادر ہو چکے ہوں، تو اس سے پہلے معافی کر لو، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر پر آ جاؤ۔ اور پھر ان کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو ان سے پہلے کذب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر۔ فرمایا کہ ان کے اوپر کتنا سخت عذاب ہوا تھا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک اختیار کرتے تھے، جو انبیاء کرام کی نافرمانی کرتے تھے، تو فرمایا کہ ان کے انجام کو تم بھول گئے ہو، کہ تم نہیں جانتے؟ بابل و نینوا کے شگفتہ کھنڈروں سے جا کر پوچھو کہ وہاں پر بسنے والوں کی کیا کہانیاں ہیں، کیا آپ بیتیاں ہیں۔ وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے مکینوں سے پوچھے کہ تمہیں کیا ہوا، تمہیں روح ہستی سے کیوں مٹا دیا گیا، تم نے ایسا کون سا حرف غلط استعمال کیا تھا؟ تو وہ سب تمہیں بتائیں گے کہ ان کی عبرت یہی تھی، ان کی حالات یہی تھے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
خلاف جایا کرتے تھے، اس کے احکامات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا، اور آج وہ عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ اور پھر بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ فرمایا کہ کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ پر پھیلا کر آسمان پر اٹھتے ہیں اور کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں، اور کیا چیز انہیں روکی ہوئی ہے؟ ماں یمسکہن الا الرحمن، انہیں زمین پر آنے سے، زمین پر گرنے سے کون سی چیز روکے ہوئی ہے؟ یعنی کہ فضا میں وہ کبھی پر بکھیرتے ہیں، کبھی پر سمیٹتے ہیں، لیکن وہ گرتے نہیں ہیں۔ انہیں کون سی چیز نے، کیا آسمان نے، کیا فضا نے انہیں تھاما ہوا ہے؟ تو فرمایا الا الرحمن، انہیں روکا ہوا ہے مگر صرف رحمان نے انہیں تھاما ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک نشانی یہ دکھا رہے ہیں، توجہ دلائی جا رہی ہے، جس کا مشاہدہ ہر انسان دن میں کئی مرتبہ کرتا ہے، کہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، کبھی پروں کو پھیلا دیتے ہیں، کبھی پروں کو سکیڑ لیتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ پرندوں کو یہ اڑنے کا ڈھنگ کس نے سکھایا؟ ان کے اڑنے کے لیے وہ بالکل پرفیکٹ پر انہیں کس نے دیے؟ ہوا میں اگر ایک چھٹانک وزنی روڑا پھینکے نا تو وہ 1 منٹ میں کیسے نیچے آ کر گر جاتا ہے۔ ہوا میں یہ صلاحیت کس نے پیدا کر دی کہ وہ اتنے وزنی پرندوں کو پہروں مصروف رکھ سکتا ہے ہوا میں اڑنے کے لیے؟ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ نے ہی یہ سارے انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ ان امسک رزقہ، اگر اللہ بند کرنا چاہے تمہارے رزق کو۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تمہیں رزق دینا چاہے نا تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ روک لے تو اللہ اگر رزق کے دروازے بند کر لے تو تمہیں ایک دانہ بھی نہیں مل سکتا۔ بھوک سے بلک بلک کر لقمہ اجل بن جاؤ گے، لیکن ایسی بے بسی اور بے کسی میں باوس سے باوس شخص بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی احسان مانو کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، والافئدہ، اور تمہارے دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو صحت بخشی ہے، آپ کو آنکھیں بخشی ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نواز رکھا ہے کہ آپ حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنی ان صلاحیتوں کو بھی استعمال کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح طور پر شکر بھی ادا کریں۔ بتا دیا گیا کہ بہت کم لوگ ہیں جو ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر کوشچن آیا آگے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو یہ پوچھتے ہیں، وَيَقُولُونَ پوچھتے ہیں، کون؟ کفار، مذاق کی طور پر پوچھتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ وقت کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی وقت سے مراد ہے، کفار پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی جس کے بارے میں آپ لوگ بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ ہمیں ڈر سناتے ہیں۔ تو ان کا یہ جو پوچھنا ہے، پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مذاق اڑائیں، مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کس سال، کس تاریخ، کتنے بجے آنے والی ہے، پھر تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ اب تو وہ قیامت پر ایمان لانے سے گریز کر رہے ہیں، لیکن اگر انہیں حالات بتا دیے جائیں تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں پر وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ وہ کب آئیں گے، یعنی ان کے لیے یہ ایک محض گپ ہے، کھوکھلی دھمکی ہے۔ تو کہ اگر قیامت کو آنا ہوتا تو وہ اب تک آ چکی ہوتی، اب تک آئی کیوں نہیں؟ اس قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں جو محض حماقت کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قیامت ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ انما العلم عند اللہ، تو ہر چیز کا بے شک علم اللہ کے پاس ہے، اور اس کا انما العلم عند اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی اس کا علم ہے کہ کب آئے گی قیامت۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، یعنی خبردار کرنے والا ہوں۔ بہتر علم اللہ کے پاس ہے کہ کب آئے گی قیامت۔ اور فرمایا کہ جب وہ وقت آئے گا، فَلَمَّا رَآهُ، اور جس وقت وہ وقت قریب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن فرمایا کہ جب آئے گی تو ان کے ہی حالات خراب ہوں گے۔ اور آپ فرما دیجئے کہ ذرا غور تو کرو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھ جو ہیں سب کو ہلاک کر دے، یا پھر ہم سب پر رحم فرما لے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، تو یہ جو کافرین ہیں ان کو کون بچائے گا عذاب علیم سے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ وہ رحمان ہی ہے
کہ ہم اسی پر ایمان لائے